ہو گیا۔ اب جو دین ہے وہ ہمیشہ کا دین ہے اور اس پر پہلا عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اس بنیاد پر مسئلہ ختم نبوت کو شروع سے امت نے بڑے ہی حساس انداز سے لیا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا، جنگ یمامہ میں 600 کبار سادات قراء مجتہد صحابہ شہید ہو گئے اور انہوں نے مسیلمہ کذاب اور اس کے جھوٹے حواریوں کو گستاخی کا مزہ چکھایا، اور جو انہوں نے جھوٹی نبوت کے لیے پراپوگنڈا کر رکھا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلواروں نے اس کا بدلہ لیا۔ ہر دور کے اندر تحفظ ختم نبوت کے لیے امت مسلمہ بیدار رہی، یہاں تک کہ جب بر صغیر کا امتحان آیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ان دجالوں میں جہاں مسیلمہ کذاب ہے تو وہاں مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا مواخذہ اسی وقت سب سے پہلے جس قلم نے کیا وہ قلم حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ہے، کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں 5 سے زائد مفصل کتابیں لکھی اور اس کے مختلف دعووں کا، مرزا کی مختلف خرافات کا جواب دیا۔ قادیانیت اور قادیانیوں کی جو حقیقت ہے، جھوٹ، اس کو واضح کیا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، دیگر اکابر امت نے اس سلسلہ میں جاندار کردار ادا کیا، اور چلتے چلتے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے ایک طرف مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی نے تختہ دار کو چوم لیا، تو دوسری طرف قائد اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھرپور کردار سے پاکستان کی پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ قادیانیت چونکہ کفر کا ایک منصوبہ ہے، قادیانیت لندنی ہاتھوں میں اسلام کے درخت پر چلائی جانے والی ایک آری ہے۔ قادیانیت کفر کا دماغ اور کفر کی سالی ہے۔ قادیانیت مکر و فریب، دجل اور جھوٹ کا ایک بلندہ ہے۔ اس بنیاد پر
ان کی سازشیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے باوجود آج بھی بدستور جاری ہیں، کیونکہ پیچھے وہ ہاتھ جو مسلم امہ کے خلاف ہر وقت سرگرداں ہیں، قادیانیت کو وہی ہاتھ چلا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے شہر حیفا میں قادیانیت کا بڑا مرکز ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت عالم اسلام کے خلاف شر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل اے پروفائل کے مصنف ٹیم نعمانی کے قول کے مطابق قادیانیوں کو یہودی فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے، اور آج مسلم امہ کے خلاف جہاں امریکہ اسرائیل کی خرمستیاں ہیں، درندگی ہے، اس درندگی میں قادیانیوں کا پورا حصہ موجود ہے۔ قادیانیوں کی شرارتوں میں، ان کی دھوکے سازیوں میں ہر طرف آج مسلم امہ کو فکری اور عملی میدان میں معاذ اللہ شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں امت کے بیٹوں کو بیداری کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور سے ایسے بدبختوں کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے سادہ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کفر کے سینگ ہوتے ہیں اور مرتدین کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ آج کوئی ان سے قادیانیوں سے رشتہ داری کر رہا ہے، کوئی دوستی رکھتا ہے، کوئی ان کے گھر جا کے کھانے کھاتا، کوئی شادی اور مرگ کے مواقع پر ان کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ بھلا غلام نبی اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے روا ہے، کیسے جائز ہے کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت کرتے ہوئے، غداری کرتے ہوئے ایک جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، تو سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ان جھوٹوں کے ساتھ کیسے کسی طرح کا کوئی دوستی اور محبت کا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کچھ ناہنجار لوگ کچھ ممالک کے ویزے کے حصول کی خاطر وہ احمدیت کا فارم فل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ قادیانیت کے دھوکوں کا آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے اس عظیم موقف کے لحاظ بیدار رہے اور دوسروں کو بھی متنبہ کرے کہ یہ کتنی خطرناک سازش ہے ملت اسلام کے خلاف، کہ جس کی وجہ سے ہمارے پورے دین کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے غیر مسلم طاقتوں نے ان کو اپنا اعلی کار بنایا ہوا ہے، اور وہ مسلسل دن رات ہمارے خلاف حملے کر رہے۔ ان کے چینل، ان کے مختلف مشن اور دن رات ان کے ادارے اسلام کے خلاف زہر آلودہ تیر برسا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم امہ کے بیٹے الا ماشاء اللہ اس سلسلہ میں کوئی جاندار کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آج کے موضوع کا خاص پس منظر یہ بھی ہے کہ گزشتہ مہینوں میں جس وقت لاہور میں ایک سانحہ قادیانیوں